جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصور علی بلوچ، اپنے پروگرام کراچی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کراچی کی ان شخصیات کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ جنہوں نے مختلف شعبہ ہے زندگی میں کراچی کی خدمت کی۔ کسی نے قلم کے ذریعے کراچی کی خدمت کی، کسی نے معیشت میں جو ہے نا وہ اس میں اضافہ کر کے کراچی کی خدمت کی، کوئی صحافت میں خدمت جو ہے نا وہ سر انجام دیتا رہا، کسی نے صنعت و حرفت میں کراچی کی خدمت کی۔ اور میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں، میری نظر میں وہ لوگ باکمال ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس کراچی کی اپنے قلم کے ذریعے جو ہے نا وہ خدمت کی۔ اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ذرا سسپینس رکھیں گے تھوڑا سا، بڑی اہم شخصیت ہیں اور میں ان سے جو ہے نا ذاتی طور پر بڑا متاثر ہوں، کیونکہ میں نے سنا تھا کہیں پر کہ لکھنے میں ملکہ ان کو حاصل ہوتا ہے کہ جو تقریر کے ماہر نہیں ہوتے، لیکن میرا آج کے جو مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا تقریر اور تحریر دونوں میں جو ہے نا وہ ایک مہارت دی ہے، ان کو ملکہ حاصل ہے اپنی بات کے کہنے میں۔ میرے مہمان نے میٹرک جو ہے نا وہ کوئٹہ میں کیا، پھر انٹر گورنمنٹ کالج سائنس کالج کوئٹہ سے، پھر جو ہے الیکٹریکل میں ڈپلومہ انہوں نے کیا، پھر کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنے جو ہے وہ شوق اور ذوق کی خاطر میدان عمل میں آئے۔ اور پھر اس وقت 50-50 ایک ڈرامہ چلا کرتا تھا، سب کو پتہ ہے، شعیب منصور صاحب سے ملے اور گویا ان کو کہا کہ چلا تو پھر سمندر تک چلوں گا، میں دریا ہوں ابھی ٹھہرا ہوا ہوں۔ ان کو اپنے کچھ جو ہے نا وہ انہوں نے خاکے پیش کیے جو اپروو ہوئے، اور پھر وہ دن اور آج کا دن، نہ یہ تھکے، نہ یہ رکے، نہ یہ جھکے، نہ یہ بیٹھے۔ اور ساری جو ہے نا گفتگو ان سے ہم کرتے رہیں گے اپنے انٹرویو کے دوران۔ صرف بتانا یہ چاہوں گا، میرے جو آج کے مہمان ہیں ان کی شخصیت میں کوسے قضا کے رنگ ہیں۔ اگر کہو تو رائٹر، سمجھو تو ڈائریکٹر، دیکھو تو پروڈیوسر، اور پھر جو ہے نا وہ شاعر بھی ہیں، نغمہ نگار بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور جس شعبے میں بھی جو ہے یہ اپنا کام دکھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ تو آج کل یہ کام کر رہے ہیں سینئر ایگزیکٹو کریٹو ڈائریکٹر کے طور پر مختلف ویب نیوز چینل پر، ویب سائٹس پر، سیٹلائٹ چینلز پر، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ان کا ایک ڈرامہ آج کل جو ہے وہ پھر دوبارہ ری لانچ ہوا ہے بیداری کے نام سے، جو اسکاؤٹنگ کے حوالے سے ہے، اس پر بھی بات کریں گے ہم ان سے۔ میرے آج کے مہمان ہیں سید شارق نقوی صاحب۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت بالکل آپ کو دیکھ کے اور پربہار ہو گئی ہے۔ بس آپ گفتگو ذرا سنیے گا، ماشاءاللہ جو ہے نا گفتگو میں ملکہ، لکھنے میں ملکہ۔ سر آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرح، ہم چونکہ کراچی ہمارا پروگرام ہے، اس میں جنہوں نے اپنی خدمات دی ان کے حوالے سے ہم اس میں جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ کا شعبہ جو ہے، جب آپ شعیب منصور صاحب سے ملے، ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے، چونکہ وہ پہلا موقع تھا کہ آپ اپنی کوئی چیز لے کے کہیں پر جا رہے تھے، اور جو ہے نا وہ کس کو پتہ تھا کہ آپ آگے چل کر کیا بننے والے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں کے لیے جو سٹرگلنگ ہیں۔ دیکھیں اس پہ ایک میں پہلے شعر پڑھوں گا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر جستجو و لگن ہو تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم ریڈیو پہ بزم طلبہ کرتے تھے، اور اس زمانے میں ہمیں ایک چھوٹی سی رقم ملا کرتی تھی، وظیفہ ملا کرتا تھا۔ تو ہم اسٹوڈیو 9 کے ڈرامے اس زمانے میں مشہور تھے، پھر بزم طلبہ کے بہت سارے خاکوں کے پروگرام تھے۔ تو 50-50 چل رہا تھا، تو کچھ ذہن میں آیا کہ یار شاید میں اس معیار پر لکھ سکتا ہوں۔ تو پی ٹی وی کراچی تک رسائی شعیب منصور صاحب تک بات گئی، تو انہوں نے ابتدائی دور میں تو میرے خاکوں کو بڑے مزے سے پڑھا، کہنا اچھی کاوش ہے، اچھی کوشش ہے، کرتے رہو۔ تو وہ کاوش چلتی رہی، نہ میں تھکا نہ وہ تھکے۔ پھر میں نے اپنے کیریئر کی پہلی پیروڈی تھی، اے میری ہموطنوں سوچو ذرا بات کتنا ضائع کرتی ہو پاؤڈر تم نے لا۔ تو وہ پھر انہوں نے گلے لگایا کہ یہ میرا معیار تھا، جس کو لاکھوں کروڑوں اس وقت جب پی ٹی وی اکلوتا تھا، اب تو بہت سارے چینل ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ ان کے ساتھ مزاحیہ قوالیاں، پیروڈیز وغیرہ کی، پھر مجھے داخلہ مل گیا تھا انجینئرنگ میں چلا گیا۔ پھر سلسلہ رکا نہیں، پھر وہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، جو ریڈیو، ٹیلی ویژن، تھیٹر، شاعری اور
ادب و سخن کے لوگ اور سارے لوگ ساتھ ساتھ قافلے میں شامل ہوتے چلے گئے، چونکہ قافلہ چلتا رہتا ہے، قافلہ کبھی رکتا نہیں. تو آج بھی قافلہ چل ہی رہا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم آپ سے بھی سیکھ رہے ہیں، ہم نئے عہد کے نئے لوگوں سے بھی سیکھیں، کیونکہ سیکھنا بس جس دن سیکھنے کا عمل اگر ختم ہوا تو سمجھے آپ بھی ختم. جس دن سیکھنے کا عمل ختم ہوا سمجھو آپ بھی ختم. بڑی خوبصورت بات جو ہے نا وہ شاہ جی نے کہی اس وقت. اچھا شاہ جی، میں نے کہیں پڑھا تھا ڈو وٹ میکس یو اینکشیس اینڈ ڈونٹ ڈو وٹ میکس یو ڈپریسڈ. ایسا کرو جو تمہیں مضطرب کر دے، مطلب چین ہی نہیں آئے کہیں ایک جگہ جو ہے نا وہ، پھر ادھر حرکت، پھر جد و جہد، پھر قرآن بھی جو ہے نا یہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. تو آپ کو چین، میں نے دیکھا آپ کو کہیں بھی چین نہیں آیا، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، نغمہ نگار، مطلب کیا چیزیں ہیں، اور آپ میں کہ یہ چین کیوں نہیں آ رہا آپ کو، کہیں ایک جگہ رکتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ اصل میں رکنے کا سلسلہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم جب میں اپنا تھوڑا سا بچپن بتاؤں گا کہ میرے والد جو مرحوم تھے سید مختار علی نقوی، وہ ایک بہت جید قسم کے وکیل بھی تھے اور بڑی خدمات تھی ان کی. تو انہوں نے مجھے بچپن سے کتابوں کا شوق لگایا. تعلیم و تربیت، ہمدرد نونیال زبانیں، بچوں کی دنیا، یہ میرے اول استاد ہیں، پہلے استاد اگر میں کہوں تو یہ ہیں. اور اس میں حکیم محمد سعید صاحب کا بڑا کردار ہے، نونہال کی تربیت کرنے کا، بچوں کی دنیا کا. تعلیم و تربیت جو فیروز سنس کا ایک بہت ہی مقبول عام رسالہ ہے اور رہے گا ہمیشہ. تو وہ وہاں سے ہوا. پھر بچوں کی ناول پڑھنے کا شوق، پھر ہوا یار ہم بھی لکھ سکتے ہیں. تو پہلی کہانی جو اخبار جہاں میں چھپی تھی، وطن کی محبت، تو اس کو مجھے سراہنے میں میرے فیملی میں 2 لوگ ہیں. ایک تو میری بہن ہے نجمہ عثمان، جو آج کے عہد کی کافی نامور شاعرہ ہیں، 8-10 کتابیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ. اور دوسرے میرے کزن ہیں خواجہ رضی ادر، جو قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل رہے اور بہت ہی ادبی شخصیت ہیں. تو وہ مطلب ان کا بڑا ہاتھ تھا ابتدائی تربیت کرنے میں کہ قلم کار بننا ہے تو پڑھنا پڑے گا. تو میں کتابوں سے جڑا ہوا ایک پرانا سا آدمی ہوں، بوسیدہ آدمی لوگ کہتے ہیں، چونکہ کتابوں نے سکھایا. چونکہ جب تک آپ ادب کو پڑھیں گے نہیں تو آپ ادبی گفتگو، آپ کی ووکیبلری اچھی نہیں ہوگی. جب ووکیبلری اچھی ہوگی تو آپ ایڈورٹائزنگ کی کاپی اچھی لکھ سکتے ہیں، نہ کانسیپٹ کر سکتے ہیں، نہ ڈرامے کا اسکرپٹ اچھا لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں لکھ سکتے جب تک آپ یہ جو ہمارے ادب میں بے مثال لوگ ہیں. میں سعادت منٹو کی بات کروں، میں کرشن چندر کی بات کروں، میں عصمت چغتائی کی بات کروں، اور پھر آپ مزاح میں آ جائیں تو مشتاق احمد یوسفی کا قلم، اس جیسا قلم تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں. یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا، چین کیوں نہیں آیا، کہیں ایک جگہ کیوں نہیں ٹھہرے؟ اصل میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ یار یہ کام کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں. تو کوشش سے وہ کام شروع ہوا. تو اندر ایک ویژن تھا، چونکہ میرا ایڈورٹائزنگ کا کیریئر 1983 سے انٹرفلو کمیونیکیشن سے شروع ہوا. اور طاہر خان اور سیما طاہر میرے اولین استادوں میں سے ہیں، ریمل خان، یہ سارے جید لوگ تھے، شجی کاظمی، بہت نام تھا. ان تمام لوگوں نے میری پرورش کی وہاں پہ. میں کہوں گا مجھے اپنی آغوش میں سمیٹا، مجھے سکھایا، چونکہ میں بالکل ایڈورٹائزنگ کے 2 لفظ نہیں آتے تھے. اور آج اللہ پاک کا شکر ہے کہ ایڈورٹائزنگ کے 2500 جنگل، ایڈورٹائزنگ پہ ایجنسیز کے حوالے سے 16-17 ایوارڈ ہیں، کیمپین پہ ایوارڈ ہیں، اور یہ کام آج بھی جاری ہے. تو کاپی لکھنے کا جو فن تھا، جو طاہر خان اور جاوید جبار صاحب نے کیا سکھایا، بڑی عجیب بات بتاؤں گا. جاوید جبار صاحب نے سکھایا کہ یہ دیکھو یہ اخبار ہے، ہاں جی اخبار ہے، چونکہ آپ کا بھی ماشاءاللہ اخبار آج بھی اشاعت کے مرحلے میں ہے اور ہفتہ وار آتا ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یار اگر 27 کا ایڈ لگا ہے تو اس کا پہلے کیپشن دیکھو، ماڈل کے ساتھ ایڈ ہے، بغیر ماڈل کے بیس لائن کیا ہے، ٹیکسٹ جسے ہم باڈی کاپی کہتے ہیں کیا ہے. تو تربیت کے دروازے جن لوگوں نے کھولے، ان میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کو دنیا میں متعارف کرانے میں جاوید جبار، طاہر صاحب بے پناہ لوگ ہیں. پھر میرے ایک اور استاد ہیں جاوید واحد ہیں. مطلب ایسے سکھانے والے لوگ ملے کہ میں سیکھتا چلا گیا. میں ان کی ڈانٹ بھی سنتا تھا، پیار بھی کرتے تھے، اور ان سے سیکھنے کا عمل جو ہے نا، میں نے اس پہ کبھی اپنی شکست کو نہیں مانا. ایک ہوتا ہے نا میں ہار گیا، نہیں، مجھے سیکھنا تھا، مجھے جملے کی کنسٹرکشن سیکھنی تھی. اور طاہر صاحب کے حوالے سے تو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. وہ مجھے شروع میں کہتے تھے کہ یار تمہیں فقرے لکھنے کی تمیز نہیں، تم اردو دان بنتے ہو، تمہیں تو 2 لفظ نہیں آتے صحیح. تو وہ وہاں سے پھر ایک تحریک ہوئی کہ یار جملے کی کنسٹرکشن، کاپی میں اسلوب بڑا امپورٹنٹ تھا. ہمارے یہاں کی اس دور کی ایڈورٹائزنگ بہت ہی عمدہ شگفتگی سے لکھی جاتی تھی. اب ابے تو بے اور ماں سے تو تڑاک آ گئی ہے.
कम से कम मेरे जैसा आदमी तो नहीं कर सकता. अच्छा, ये बड़ा जो है ना अहम नुक्ता उठाया बिल्कुल. तो उस वक़्त की सहाफ़त भी, वो भी जो है ना वो अपने अदबी मेयार में जो है बड़ी बुलंद पाया थी. और उस वक़्त के जो मुसन्निफ़, मुकालमा निगार, कमाल मुकालमा निगार, ठीक है, एक एक जुमला जो है वो ऐसा खूबसूरत. अच्छा, ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो इस वक्त मैं तो, मेरे जैसा ऐसा बंदा जिसने वो भी पढ़ा और ये भी देख रहा है, वो फील करता है. मैं इसको बड़ा जो है वो फील करता हूँ. सर, आप की जो है ना मुख्तलिफ़ जोहतें शख्सियत के सामने मेरे पड़ी हुई हैं. लिखने में एक तो आप शुरू ही आपने जो ना फ़िकाहिया से किया, तो मुतासिर, अब मेरा सवाल आएगा कि मुतासिर किससे हुए लिखने में? देखिए, टेलीविज़न में सबसे पहला जो इंस्पिरेशन थी, पहली और आखिरी मैं अगर कहूँ, हसीना मोइन साहबा हैं. और उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि लोग हंसना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, दुख सबके हैं. उस पर एक शेर है कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते. तो हसीना मोइन का जो कलम है, उनको मैं बरसगीर की सबसे बड़ी डायलॉग राइटर करार देता हूँ. मेरी उनसे बहुत उनसियत है, मोहब्बत है, खुलूस का रिश्ता है, चूँकि उनके ड्रामों ने सिखाया. फिर कुछ बजिया, फातिमा से बजिया का नाम था, फिर अनवर मकसूद साहब थे, कमाल अहमद रिजवी से सटायर सीखा. चूँकि अलिफ नून आज भी इतनी बड़ी प्रोडक्ट है कि मैं उसकी अगर जिक्र ना करूँ तो ज़्यादती होगी, चूँकि ये सारे उस्ताद हैं मेरे. मैं मतलब कोई एक नहीं है. टेलीविज़न पे एक बहुत बड़ा सिलसिला था लाने वालों का, जिसमें ज़हीर खान साहब थे, अब्दुल करीम बलोच मरहूम थे, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा थी, मतलब इतने नाम हैं. हैदर इमाम रिजवी, हर एक से 2 लाइनें 4 लाइनें सीखी. सायरा काज़मी थी, मतलब जुल्फ़िकार नकवी मरहूम थे. तो सब ने कुछ ना कुछ सिखाया, कुछ दिया. शहजाद खलील मरहूम से की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो बहुत ही हम्बल थे. और फिर जिन्होंने मुझे पैनल पे दिखाया कि देखो इस तरह होता है, वो थे इकबाल लतीफ़ साहब. मैं इकबाल लतीफ़ साहब का एक आपको बड़ा मैं बताता हूँ कि हम कभी भी उनके घर जाते थे तो वो खाना खिलाते थे, और वो कभी खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देते थे. और वो आज आर्ट्स काउंसिल की एक सरकर्दा हुए हैं, और मैं उनसे आज भी उतनी मोहब्बत रखता हूँ. शायरी, सर शायरी ये भी हादसाती तौर पे शायर बन सकता है बंदा, किसी हद तक कह सकते हैं. मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो पहाड़ थे, कोयटा की हसीन वादियाँ थी. इंस्पिरेशन थी अपनी तरफ, चूँकि पहाड़ों ने परवरिश की. और कहते हैं कि जब आप हम मामला इश्क में तो आज तक पीएचडी भी नहीं कर पाए, हम मैट्रिक भी नहीं कर पाए. चूँकि इंस्पिरेशन होती है आप किसी से, और शायरी ज़रूरी नहीं कि आप सिनफ़े नाजुक से इंस्पायर हों, आप नेचर से भी इंस्पायर होकर कर सकते हैं, आप रिश्तों से भी इंस्पायर होकर कर सकते हैं. तो मेरी जो शायरी थी वो थी बच्चों से मोहब्बत. पहली कि बच्चों से प्यार, मुल्क के बच्चों से, उनके लिए कुछ करूं, तो बच्चों के लिए गीत लिखने शुरू किए. शगुफ़े मेरा पहला प्रोग्राम था 1983 में पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा से, जिस पे पहला पीटी अवार्ड माशाल्लाह नाहिदा सफ्तर प्रोड्यूसर थी. तो उन्होंने बिल्कुल शफ़ीक उस्ताद का दर्जा, उस वक्त गुफ़रान इम्तियाज़ी मरहूम जैसे जय्यद प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार भी किया, डांट डपट भी की, और सिखाया. सिखाने वाले लोग बड़े अच्छे मिले. और उस ज़माने में फिर जब वो एक कंपोजिट प्रोग्राम लिखा था तो आता कि भाई मैं गीत लिख सकता हूँ. तो जब मेरे जन्म में लिख सकता हूँ, तो वहाँ से एक बिगनिंग हुई शायरी की. फिर जब हम इंटर में आए तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी शायरी में कहूँगा, चूँकि मैं उस लेवल का शायर हूँ. मैं बस एक तुकबंदी वाला कह लें, चूँकि ख्वाजा रज़िया साहब कहते हैं कि अमा यार ये कोई शायरी क्या है. लेकिन मसला है कि अब जैसे जिंगल है वो एक अलग आर्ट है, मतलब उसका काम अलग है, उसका मीटर अलग है, गीत लिखने का मीटर अलग है. इतना OSTs लिख डाले बेशुमार. जैसे हम कहते हैं आजकल एक, इसको मैं वबा नहीं कहूँगा, आजकल आप कोई ड्रामा को प्रोग्राम लिखें तो उसका एक आप गाना होता है, तो ज़ाहिर है उसका मीटर होता है, चीज़ें, टाइटल सॉन्ग होता है. तो वो मतलब शायरी इतनी ज़्यादा नहीं की, कम की, और अच्छे हुआ नहीं की. जो ये थी, अगर शायरी में बहुत ज़्यादा करता तो शायद ये दूसरे औसाफ सामने नहीं आ पाते, मेरा ख्याल. जी, शायरी ज़्यादा नहीं की, कम की. तो खैर ये तो मतलब झुकती वही शाख है जिसमें फल होता है. चूँकि बच्चों के लिए करनी थी तो वो सलीस शायरी ही करनी थी, तो उसका मेयार वो फ़लासफ़ियाना थोड़ी होता, या उसके अंदर जो है ना अलामतें, इस्तिआरे या तशबीहात, तो इनसे तो काम नहीं चलना था. तो लोग मुतासिर तो इन्हीं से होते हैं ना जी. तो अच्छा सर, आज का ड्रामा और पहले का ड्रामा क्या फ़र्क देखते हैं? कमर्शलाइज हो गया ड्रामा बहुत ज़्यादा? देखिए, एक अच्छी बात ये हुई है कि मुख्तलिफ चैनल्स ने काविशें कर रहे हैं. एक तो कुछ साल पहले ड्रामा स्टेल हो गया, एक जगह पर रुक गया था, ठहर गया था. और जो आप बात कर रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क से इंस्पायर हो गया था,
اور وہی ٹپکل قسم کی سادی شو. ہمارے یہاں کہاں ہیں آپ مجھے بتائیے, کہاں جادو ٹونے ہوتے, کہاں خواتین دیوار پھاند کے بھاگ رہی ہیں, مجھے بتا دیجئے. بہت کم مثالیں گاؤں میں کوئی کسی بات پہ ہو گئی, لیکن یہ کہ شکر ہے ہماری زمین کی کہانی آہستہ آہستہ بدل واپس آ رہی ہے, اس کی خوشی ہے. اور نئے لکھنے والے بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کا ویژن ہم سے بہت آگے. لیکن جو پرانا ڈرامہ تھا, اگر میں چند پی ٹی وی کے سب سے پہلے شوکت صدیقی صاحب کا نام لوں گا, جن کے 2 بڑے ڈرامے ہیں جو آج بھی ایور گرین ہے, خدا کی بستی اور جانگلوس, اور بہت بڑا نام تھا. اس کے بعد اگر میں لاہور ٹیلی ویژن چلا جاؤں تو پھر جھوک سیال جیسا عظیم سیریل, پھر منو بھائی کا سونا چاندی, اس طرح بے شمار نام ہے. تو کراچی ٹیلی ویژن پہ اگر ہم بات کریں کہ لوگوں کو جو مسکراہٹیں دیکھنے کی اور فیملی ڈرامے کی, تو حسینہ معین کی کاوشیں, کوئی بھی ڈرامہ لے رہے ہیں, زیر زبر پیش, کرن کہانی, مطلب ان گنت ڈرامے. پھر ان کی جو آپ سائرہ کاظمی کے ساتھ جو انہوں نے سیریل کیا تھا وہ سپر ڈوپر ہٹ. فرق کیا ہوا, پاکستان ٹیلی ویژن نے سبجیکٹس پہ ڈرامے کیے جو ہم نے سکھائے گئے, جو اب ڈرامے ہو رہے ہیں وہ ایشوز پہ ہو رہے ہیں. تو سب سے بڑا فرق تو یہی ہے. اب آگے چلیے. اور یہی فرق جو ہے وہ معاشرے کو وہ بگاڑ کی طرف لے کے جاتا ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے جی. اور کتنا خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا, پہلے سبجیکٹ پہ کام ہوتا تھا, اب ایشوز پہ ہو رہا ہے. آپ نے بہت سارے فنکار بھی متعارف کروائے جو کہ آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی, تو مطلب کون کون سے ایسے فنکار تھے جو آپ نے متعارف؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں علی حیدر کا نام لوں گا. علی حیدر, میں بورڈنگ ہاؤس کر رہا تھا, اس کو بھی پی ٹی ایوارڈ ملا تھا. تو میں نے شاعری کی تھی کہ اپنے گھروں سے دور تھے ہم, ماں باپ کی چھاؤں سے دور تھے ہم, سکھ دکھ مل کے بانٹے ہمیں مستقبل, یہ سمجھے کہ 4-5 اشعار تھے. تو علی حیدر کو وہ موقع ملا, اس کے بعد اس کو بڑا کام ملا. تو وہاں سے ایک ٹیلنٹ کو میں نے ڈسکور کیا کہ بہت عمدہ گاتا ہے, آج بھی گاتا ہے اور تابعدار بچہ ہے. اللہ اس کو بہت کامیاب کرے, کامیابی دے. اس کے بعد اگر میں اپنے ایک اور جید استاد کا ذکر نہیں کروں تو وہ ہیں غضنفر علی صاحب, جنہوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن انڈسٹری کو بے پناہ ٹیلنٹ اور لوگ دیے. تو ان کے ساتھ میں نے ڈی ڈی شو پپٹ پروگرام 89 میں کیا, پھر ان کے ساتھ اور بہت سارے پروگرام کیے, ویڈیو کاؤنٹ ڈاؤن. لیکن میری جو سب سے ہٹ کام تھا وہ فٹافٹ تھا, 1992 کی پہلی سٹ کام جو 5-6 بار ریرن چلی, جس میں خالد انم, یاسمین, اسماعیل مرحومہ, بدر خلیل, میں خود اس میں سٹ باٹلی والا, اسفر اور صاحب, وہ سارے لوگ تھے. تو وہاں جو غضنفر صاحب کی تربیت تھی, جو معاملات تھے وہ ایسے تھے کہ میں ان کو جتنا سلوٹ کروں کم ہے. تو انڈس ویژن نے بھی بہت سارے لوگوں کو متعارف کرا, تو اس میں ایک فخر عالم تھے, ہوسٹنگ کرتا تھا. تو میں ایک ڈرامہ لکھ رہا تھا, ایک انار سو بیمار, تو غضنفر صاحب کے فیوریٹ اسکرپٹ میں سے. تو میں نے کہا سر اس کو ایک ہیرو کا چاہیے. پاگل ہو گئے تمہارا دماغ خراب ہے, یہ کہاں, یہ ہوسٹ اچھا ہے. میں نے کہا یہ بہت اچھی ایکٹنگ کرے گا, آپ اس کو ایک بریک تھرو دیں. تو فخر عالم اس کے پھر ہیرو بنے, اور پھر ظاہر ہے پھر وہ فلموں میں چلے گئے. ویری گڈ دنیا, ویری بیڈ لوگ ان کی فلم تھی, اور آج بھی فخر مجھے بڑے پیار عزت سے ملتا ہے. جیتا رہے فخر, چونکہ فخر ایک نہ صرف اچھا انسان ہے بلکہ وہ ہر لحاظ سے مکمل, میں کہوں کہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جس پہ میں جتنا فخر کروں کم ہے. ٹھیک ہے, آج کل کا جو رائٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, پہلے رائٹر جو ہے وہ اسکرپٹ پہ کتنی محنت کرتے تھے, کتنا کام ہوتے تھے. اور ساتھ ساتھ میں ایک آپ یہ سمجھے کہ ایک سوال اور بھی ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ کرتا ہوں, کیونکہ اس کا تعلق ہے اس سے. آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو جو ہے نا اس سے نتھی ضرور کروں. کانٹینٹ اور اسکرپٹ میں کیا فرق ہے, یہ بھی جو ہے ہم جانیں گے شاہ جی سے. شاہ جی, یار فرق تو بیسکلی اصل میں اسکرپٹ سیکشن ہوتا ہے, یہ ایک نئی اصطلاح آئی ہے اور مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں, چونکہ اس میں بھی بڑے قابل لوگ ہیں, میں نہیں کر رہا سارے ہیں, لیکن میرے 2 بڑے عجیب واقعات اگر آپ اجازت دیں آف دی ریکارڈ گفتگو والی بات کروں گا. تو ابھی 6-7 سال میں میرے ایک دوست ہیں جو بہت بڑی پوزیشن پہ ایک بڑے چینل پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار پولیٹیکل سٹائر کا جو ہمارا لکھنے والا تھا وہ نہیں آ رہا کسی وجہ سے, تو آپ ذرا آئیں. تو ہمارے کانٹینٹ کی خاتون کوئی تھیں, بہت آئیں, بڑے الٹرا ماڈرن ہولیا, خیر وہ آج کل یہی چل رہا ہے. تو جب گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا, تو میں نے کہا بی بی آپ یہ بتائیے آغا حشر کاشمیری کون تھے؟ کہ نقوی صاحب آپ سے بڑا جاہل آدمی اس انڈسٹری میں نہیں آئے, ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے. میں نے کہا اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اور دوسرا ایک اور پروڈکشن ہاؤس میں جانا ہوا, وہ اسد اللہ غالب پہ ہم کوئی کام کر رہے تھے, تو 2 لڑکیاں تھیں. انہوں نے کہا جی نقوی صاحب ایسا ہے کہ یہ جو اسد اللہ غالب صاحب تھے ان کی نہاری و پائی کی دہلی میں دکان تھی. اب آپ بتائیے میرے جیسا ایک آدمی جو
روزانہ سیکھنے کا من سے گزر رہا ہو، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں کیسے کام کر سکتا ہوں جن کی ماشاءاللہ معلومات کا یہ عالم ہو کہ میں اپنے آگے میں بونا سمجھ رہا تھا، وہ بہت بڑی تھی، میں اپنے آپ کو بونا سمجھ رہا تھا. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں مطلب گھر میں آ کے اکیلے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ دیکھیے برا وقت کبھی کہہ کے نہیں آتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو ٹھیک ہے، سب کا حق ہے، سب کام کر رہے ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بات یہ ہے کہ کتابوں سے تھوڑا سا رشتہ جوڑو. کتابیں آپ کی سب سے بہترین دوست ہیں. یہ پیغام ہے میرا. جو لوگ نیا لکھنا چاہتے ہیں، ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں. میں یہ بھی بتانا بھول گیا کہ میرا ایک اور شعبہ تھا، وہ تھا جنگ اخبار میں. میں نے 450 آرٹیکل لکھے. کوئٹہ میں بیرم غوری صاحب تھے اور کراچی میں مرزا سلیم بیگ، رضی الدین صاحب. اور جنگ اخبار نے میری بڑی تربیت کی آرٹیکل لکھنے میں، چونکہ مجھے بڑا شوق تھا. پیسے ہمیں نہیں ملتے تھے تو وہ ایک جنون تھا کہ اخبار میں یار ہمارا کچھ چھپ جائے. تو وہاں وہ ایک شعبہ تھا جو میں بتانا بھول گیا، جو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا. لیکن یہ کہ بہرحال اخبار بھی نہیں، اب ڈیجیٹل پہ چلی گئی، اب ڈیجیٹل کا دور آ گیا ہے، ڈیجیٹل پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ بہت ضروری ہے معلومات عامہ کا. اب ہر جس کو چاہیے وہ یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے، فیس بک پہ چلا جاتا ہے. ہر خبر جو ہے وہ اب خبر نہیں رہی ہے بلکہ کھل گئی ہے، میں یہ کہوں. اور اب جیسے آپ کا چینل ہے ماشاءاللہ، اور میری دعا ہے کہ یہ چینل ترقی کرے، چونکہ آپ ایک بہت ہی 360 آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں. مجھے خود بہت پسند آیا. میں نے جتنا بھی آپ کا کنٹینٹ دیکھا ماشاءاللہ، آپ کی مادری زبان نہیں ہے، آپ بلوچ ہیں، لیکن آپ نے اتنی عمدہ شاعری، کہتے ہیں نا وہ سخنور بہت اچھے ہیں آپ. جی کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں، اور تو اینڈ میں تو یہ بات ہے. یہ شکریہ جی شاہ جی، آپ کا بہت شکریہ. جب میری کوئی تعریف کرتا ہے اور سینئر ترین لوگ تعریف کرتے ہیں، یقیناً صحیح بات ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. آنکھیں جو ہے نا وہ چمک اٹھتی ہیں. تو ایسے لوگ پھر جنہوں نے جو ہے نا ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، تو جب وہ تعریف کریں تو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ ناچنے کو دل چاہتا ہے. لیکن ناچوں گا پروگرام کے بعد، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کہیں نہیں جائیے گا، ابھی سوال جواب کا سلسلہ تھوڑا سا جاری ہے. ٹھمکے لگانے کو دل چاہ رہا ہے، پھنسے میں ٹھمکے اس وقت. اچھا شاہ جی، ابھی ایک اور آپ کا جو ہے وہ ماشاءاللہ قابلیت، 450 آرٹیکل آپ نے وہاں پر لکھے، ٹھیک ہے. تو انتہائی مضطرب طبیعت پائی آپ نے، ٹھیک ہے. تو کہیں پر جو ہے نا وہ ٹھہرنا، ایک جو لاوا ہے جو چل رہا ہے اندر اور جو آپ کو دھکیلے جا رہا ہے کہیں کسی طرف، منزل کی طرف. تو نوجوانوں یہ ذرا دیکھ لیں جی، ان کی عمر بھی دیکھ لیں اور پھر ان کا کام بھی دیکھ لیں اور پھر سیکھیں کچھ ان سے. کہ اچھا سر، سوشل میڈیا ایمرج کر چکا ہے اس وقت. اب اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو پھر ہمارے پروگرام کیسے ہونے چاہیے، یا سوشل میڈیا پہ آپ چونکہ ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کے بھی ماسٹر ہیں ماشاءاللہ، تو بہت سارے نوجوان جو ہے نا اسٹرگل کر رہے ہیں اس طرف. لیکن چونکہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں، پرانی ویڈیو دیکھ کر یا کیا کر کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں وہ اندھیرے میں تیر تو نہیں چلا رہے. تھوڑا سا ان کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بس یہ کہوں گا، سب سے پہلے کتابوں سے رشتہ جوڑیں، سب سے پہلا کام. اور اچھی فلمیں دیکھیں، اچھے ڈرامے دیکھیں. ان کی خود بخود تربیت ان کو کسی انسٹیٹیوٹ، ہم نے بھی اسی طرح سیکھا. افسوس یہ کہ پاکستان میں صرف کمال صاحب مرحوم تھے، انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی تھی. ہمارے پاس کوئی اکیڈمی نہیں. اس کے بعد سید نور صاحب نے کوشش کی، لیکن وہ بھی کوئی بہت خاطر خواہ نتائج نہیں آئے فلم کی، کیونکہ فلم رہ گئی تھی. ایک بچوں کی فلم لکھ رہا ہوں میں، جس کے میں نے 2 گانے ریکارڈ بھی کر لیے. اور انشاءاللہ وہ فلم جیسے ہی یہ کرونا اپنے منطقی انجام میں جیسے جا رہا ہے، تو ہم اس فلم کو بنائیں گے اور بچوں کے لیے ہم ایک اچھی فلم لائیں گے. ایک اصلاحی فلم ہوگی، تفریح بھی ہوگی، میسیج بھی ہوگا. پاکستان میں بچوں کے لیے کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، چونکہ پرائم ٹائم پہ ہوتا ہے کہ پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے. ملک کے بچوں کے لیے چونکہ اس میں پیسہ کم ہے تو لوگ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. تو ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ آئیے اور بچوں کے لیے، اپنے ملک کے بچوں کے لیے حصہ ضرور ڈالیے. یہ بہت ضروری ہے حصہ ڈالنا. یہ بہت ضروری ہے جی، حصہ ڈالنا. ملک کے بچوں کے لیے کام کریں. میں ذرا تھوڑا سا تیز ہوں گا کیونکہ اب وقت کی کمی ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. سر آپ کو پتہ ہے ہم جو ہے نا وہ سلمز ایریا میں، بہت سارے سلمز ایریا میں بہت سارے لوگوں کا ٹیلنٹ جو ہے نا سامنے لا رہے ہیں. میں آپ کو یہ ایک جو ہے نا وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں شارٹ فلموں میں اگر ایوارڈ جیتے ہیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ تو لیاری نے جیتے ہیں. اتنا ٹیلنٹ ہے. اور بہت سارے جو ہے نا ان کی فلمیں وہ نامزد ہوئی ہیں اس معاملے میں، اور اب فلمیں بننی شروع ہو چکی ہیں. بلوچی فلم بھی ابھی ایک نئی سامنے آ رہی ہے، وہاں پر بہت ٹیلنٹ ہے.
آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس مقام پہ لایا ہے، لیکن ٹیلنٹ کو جب جو ہے وہ راہ نہیں ملتی تو پھر وہ منفی راستے اختیار کرتا ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا. تو کیوں نہ اس مثبت ٹیلنٹ کو مثبت جانب ہم استعمال کریں. آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اس سلسلے میں یہ کر سکتا ہوں، اوپن ہے کہ میں اپنے ایک دوست ہیں عاصم حبیب، ان کا ایک ادارہ ہے سوشلائز یو، انہوں نے مجھے جگہ پرووائڈ کیا اور میں نے وہاں فری آف کاسٹ اداکاری کی تربیت دی 2 سال، بہت ٹیلنٹ نکالا. تو جن میں ہیں وہ آئیں مجھ سے ملیں اور میں ان کو تربیت دوں گا، ان کو اداکاری کی. دیکھیں یہاں بہت سے لوگ ایکٹر بننے آتے ہیں. آئیے چلے میں اس انٹرویو کے تھرو میں ایک چیز دیکھنے والوں سننے والوں کو سکھاتا ہوں. ایکٹر ACTOR، بتیرے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. اب ان سے پوچھتا ہوں بھائی اس کا یہ ایبریویشن کس بات کا ہے، بتاؤ تو صحیح مخفف کیا ہے. تو وہ بغلے جھانکتے ہیں. تو A سے ایکشن، C سے کریشن، T سے ٹون، O سے اورینٹیشن اور R سے ریئیکشن، اینڈ دیٹ از کال ایکٹر. جو میں آج تک نہیں بن سکا، میں مصروف عمل ہوں، چونکہ یہ بہت ضروری ہے سیکھنے کا عمل. بار بار ایک ہی آ رہا ہے. تو جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ لیاری کے ہوں اور کہیں کے بھی ہو، ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے. وہ آئیں، آڈیشن دیں، جو کہ ایک طریقہ کار ہے. اگر ان میں ہوگا تو اس کو، اگر وہ 10 پہ بھی ہوں گے 20 پہ لانا ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہے، سینئر لوگوں کا. لیکن اگر نہیں ہوگا تو ہم ان کو بتائیں گے آپ اس فیلڈ کو چن کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈز ہیں. آپ اسپورٹس کے شعبے میں چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، ضروری نہیں کہ آپ شعبے میں آئیں، لیکن رابطہ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہم سے ہو سکے گا، جو ممکن ہے ضرور کریں گے ان کے لیے. بہت خوبصورت بات جی. جو ہم سے ہوگا، یہ لیاری جو ہے وہ مثال کے طور پر دیے گئے شہنشاہ بلدیہ اورنگی ٹاؤن. میں نے بہت سارے جگہ پر جا کر دیکھا ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے. یعنی شہنشاہ بلدیہ میں بھی بہت ٹیلنٹ، شہنشاہ میں بہت، اورنگی ٹاؤن میں بے انتہا ٹیلنٹ. اگر آپ اس طرف جو ہے نا وہ لائنز ایریا کی طرف نکل جائیں، وہاں پر آپ کو بہت سارا ٹیلنٹ ملے گا. تو لوگ ہیں ٹیلنٹڈ ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ بالکل واقعی جنون کی حد تک ٹیلنٹ ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، تعلیم نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، تو پھر ضرور جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سر، نوجوان اسٹرگلنگ جو نوجوان ہیں، اب لاسٹ میں ہیں ہم، ان کے لیے ایک ایسا میسج جو ان کی زندگی کو جو ہے نا وہ بدل دے. ہمت نہ ہاریے، کوشش کیجیے. اگر آپ بار بار کوشش کریں گے، میں ایک چیوٹی کی کہانی سناؤں گا، ٹرائی اگین. بہت بڑی ادبی بات ہے کہ وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کری، گرتی رہی اور اس نے کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئی. جب ایک چیوٹی اوپر جا سکتی ہے، اپنی منزل پا سکتی ہے، تو آپ تو انسان ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا بھی مقدر بنے گی. یہی میرا پیغام ہے. چھوٹوں کو مٹاؤ پہلے، سنو کہ دل کی کثافتوں کو مٹاؤ پہلے، بجھاؤ پہلے ان دیوں کو گمان جن پہ تمہارا ہوگا. تمہیں بچائیں گے راستے کے پیچ و خم کی الجھنوں سے، مشکلوں سے. سنو اے ناداں، یہ مصنوعی روشنی تو عارضی ہے، ذرا سی ہی دیر نور ہے، پھر تیرگی ہے. نظر کے دھوکے پہ اعتبار دیوانگی ہے. یہی گھڑی ہے کہ خود کو خود ہی سنبھال لو تم، کہ دل میں جذبے وہ پال لو تم. بھروسہ کرنا جو خود پہ سکھا دیں، جلا کے کندن تمہیں بنا دیں، جلا کے کندن تمہیں بنا دیں. یہ ہیں وہ کندن جو ہے جس کو حالات نے بنایا، جس کو محنت نے بنایا اور جس کو دعاؤں نے بنایا. اپنے مہماندار مصور بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.